تاریخ کی کتابوں میں کئی ایسی داستانیں ہیں جو نہ صرف حیرت انگیز ہیں بلکہ ایک قوم کے عزم اور طاقت کی عکاسی کرتی ہیں۔ انہی میں سے ایک کہانی ہے سومنات کے مندر کی فتح کی، جو محمود غزنوی کے عہد کی ایک اہم اور تاریخی جنگ تھی۔ یہ کہانی صرف ایک حملہ نہیں بلکہ طاقت، عقیدت اور تقدیر کی جنگ تھی۔ 1000 کی دہائی میں ہندوستان اپنی شاندار تہذیبوں اور عظیم مندروں کے لیے مشہور تھا۔ انہی مندروں میں ایک خاص مقام سومنات کے مندر کا تھا، جو نہ صرف مذہبی اعتبار سے اہم تھا بلکہ اپنی دولت اور شان و شوکت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر بے شمار قیمتی جواہرات اور سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب محمود غزنوی، جو کہ ایک عظیم حکمران اور جنگجو کے طور پر جانا جاتا تھا، نے سومنات کے مندر کی عظمت اور اس کی دولت کے بارے میں سنا تو اس نے اس مندر کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ لیکن یہ صرف دولت کی خواہش نہیں تھی بلکہ ایک نظریاتی جنگ تھی، جہاں محمود کا مقصد اپنے دین کی سربلندی کو قائم کرنا اور ہندوستان کی سرزمین پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ یہ مہم ایک عام سفر نہیں تھی بلکہ ہزاروں میل کی مسافت، سخت موسم اور بے شمار چیلنجز کا سامنا تھا۔ محمود نے اپنی فوج کو تیار کیا، جو نہایت تربیت یافتہ اور پرجوش سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ یہ فوج ایک عظیم خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے نکل پڑی۔ محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کی فتح کا منصوبہ انتہائی باریکی سے بنایا تھا۔ یہ مہم صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا قدم تھا جو پورے برصغیر میں اسلامی حکمرانی کے اثرات کو مضبوط کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ محمود نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا بلکہ ایک شاندار حکمت عملی کار بھی۔ وہ جانتا تھا کہ سومنات کا مندر ایک مذہبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی طاقت کا نشان بھی ہے۔ سومنات کا مندر اس وقت کا ایک حیرت انگیز فن تعمیر کا شاہکار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر خالص چٹان سے تراشا گیا تھا اور اس کی دیواریں قیمتی جواہرات سے مزین تھیں۔ مندر کے اندر ایک عظیم الشان شیو لنگ رکھا گیا تھا، جس کی پوجا کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں سے لوگ آتے تھے۔ ہندو روایات کے مطابق یہ مندر ایک روحانی طاقت کا مرکز تھا اور اس کی حفاظت کے لیے ہزاروں پجاری اور جنگجو تعینات تھے۔ محمود نے اپنی فوج کے ساتھ غزنی سے روانگی کی۔ یہ کوئی عام فوج نہیں تھی بلکہ مختلف قبائل اور علاقوں کے جنگجوؤں پر مشتمل ایک مضبوط اور تربیت یافتہ لشکر تھا۔ ان کے پاس بہترین ہتھیار، تیر اندازی کے ماہر اور زبردست گھڑسوار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ محمود نے اپنے ساتھ ایسے ماہرین کو بھی شامل کیا جو راستے میں آنے والے دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کو عبور کرنے میں مدد دے سکیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ محمود کی فوج کو راستے میں سخت موسم، بھاری بارش اور تپتے صحراؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مقامات پر انہیں خوراک اور پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محمود کی قیادت نے اپنی فوج کو حوصلہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہم صرف دولت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ جب محمود کی فوج گجرات کی سرحدوں پر پہنچی تو ہندوستانی راجاؤں کو اس کی مہم کے بارے میں خبر ہوئی۔ انہوں نے سومنات کے مندر کی حفاظت کے لیے اپنی فوجیں تعینات کیں۔ یہ ایک عظیم چیلنج تھا کیونکہ ان راجاؤں کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ تھی، لیکن محمود نے اپنے سپاہیوں کو یہ یقین دلایا کہ یہ جنگ نہ صرف فتح کے لیے ہے بلکہ ان کے ایمان اور اصولوں کے لیے بھی۔ جنگ کے آغاز سے پہلے محمود نے اپنی فوج کو منظم کیا۔ اس نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، جن میں تیر انداز، گھوڑ سوار اور پیادہ سپاہی شامل تھے۔ اس نے اپنے ماہر جنگجوؤں کو اہم مقامات پر تعینات کیا تاکہ وہ دشمن کے حملے کا مؤثر جواب دے سکیں۔ پہلا حملہ شدید تھا۔ ہندوستانی فوج نے محمود کی فوج پر بھرپور وار کیا، لیکن محمود کے سپاہی اپنی حکمت عملی اور تنظیم کی بدولت ان کے حملوں کو روکنے میں کامیاب رہے۔ محمود نے خود میدان جنگ میں حصہ لیا، جس سے اس کے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ محمود کی فوج نے نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ اپنی مضبوطی اور اتحاد کا مظاہرہ بھی کیا۔ آخر کار
محمود کی فوج نے سومنت کے مندر کے قریب پہنچ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ یہ لمحہ نہایت اہم تھا کیونکہ اب فتح کا خواب حقیقت کے قریب تھا۔ محمود غزنوی کی فوج نے کئی دنوں کی لڑائی کے بعد سومنت کے مندر کا گھیراؤ مکمل کر لیا تھا۔ اس کے ارد گرد موجود چھوٹے قلعے اور فوجی مراکز کو تباہ کر دیا گیا تھا اور اب اس عظیم مندر کی فتح قریب تھی۔ لیکن یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ بظاہر نظر آتا تھا۔ سومنت کا مندر نہ صرف ایک مذہبی مقام تھا بلکہ دفاعی طور پر بھی ایک مضبوط قلعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ سومنت کے مندر کے گرد بلند اور مضبوط دیواریں تھیں جنہیں توڑنا کسی بھی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس کے علاوہ مندر کی حفاظت کے لیے ہزاروں سپاہی تعینات تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگانے کا عزم کر رکھا تھا۔ ان کے پاس تیر کمان، نیزے اور دیگر روایتی ہتھیار تھے۔ انہوں نے مندر کی دیواروں پر جگہ جگہ مورچے بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ محمود کی فوج پر حملے کرتے۔ محمود نے صورتحال کا بغور جائزہ لیا اور ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جو فتح کے لیے ضروری تھی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مندر کی دیواروں کو توڑنے کا کام کرے گا، دوسرا حصہ دشمن کے سپاہیوں کو مشغول رکھے گا اور تیسرا حصہ ان مقامات پر تعینات ہوگا جہاں سے کوئی اچانک حملہ ہو سکتا تھا۔ محمود نے مندر کی دیواریں توڑنے کے لیے بڑے بڑے منجنیق استعمال کیے جو بھاری پتھروں کو دشمن کی دیواروں پر پھینکتے تھے۔ ان منجن کوہے کو رات دن کام میں رکھا گیا تاکہ دیواروں کو جلد از جلد کمزور کیا جا سکے۔ دوسری طرف محمود کے تیر انداز اور سپاہی دشمن کے حملوں کا مؤثر جواب دیتے رہے۔ دوسری طرف مندر کے اندر موجود ہندو پجاری اور سپاہی اپنی پوری قوت سے مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مندر صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ان کی ثقافت اور مذہب کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے اپنے دیوتا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ محمود کی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ اپنی حکمت عملی اور طاقت کے ذریعے دشمن کے حملوں کو کمزور کرنے میں کامیاب رہے۔ ایک رات جب محمود کی فوج نے مندر کی دیواروں کو شدید حملے سے کمزور کر دیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری حملہ کیا جائے۔ محمود نے اپنی فوج کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا۔ اس نے کہا، یہ لمحہ ہماری قربانیوں کا صلہ حاصل کرنے کا ہے۔ آج ہم نہ صرف ایک مندر کو فتح کریں گے بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اپنی پوری قوت اور حوصلے کے ساتھ حملہ کریں اور فتح کو یقینی بنائیں۔ آخری حملہ انتہائی شدید تھا۔ محمود کی فوج نے مندر کی دیواروں کو توڑ دیا اور اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ مندر کے اندر ایک خوفناک لڑائی شروع ہوئی جہاں ہر طرف خون اور آگ کا منظر تھا، لیکن محمود کے سپاہیوں نے اپنی جرات اور تنظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مندر کی حفاظت پر مامور سپاہیوں کو شکست دی۔ مندر کے اندر داخل ہونے کے بعد محمود نے دیکھا کہ شولنگ جس کی پوجا کی جاتی تھی قیمتی جواہرات سے مزین تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے محمود نے یہ طویل سفر اور سخت جنگ لڑی تھی، لیکن محمود نے اس موقع کو صرف مال و دولت حاصل کرنے تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے شولنگ کو توڑ کر یہ پیغام دیا کہ کوئی بھی طاقت یا دیوی دیوتا اللہ کے سامنے برتر نہیں ہو سکتا۔ محمود غزنوی اور اس کی فوج نے جب سومنت کے مندر کی دیواریں گرا کر اندر قدم رکھا تو وہ منظر ناقابل بیان تھا۔ یہ مندر نہ صرف اپنی عظمت اور شان کے لیے مشہور تھا بلکہ اس کے اندر موجود خزانے اور دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی تزئین و آرائش بھی حیرت انگیز تھی۔ مندر کے اندرونی حصے میں ایک شاندار ہال تھا جہاں مرکزی مورتی رکھی گئی تھی۔ یہ مورتی شولنگ کہلاتی تھی اور قیمتی جواہرات اور سونے سے مزین تھی۔ اس کے ارد گرد بڑی تعداد میں دیوی دیوتاؤں کی چھوٹی بڑی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر بھی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ محمود کی فوج کے سپاہی مندر کے اندرونی حصے میں پہنچ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے ایسی شاندار عمارت اور ایسی دولت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مندر کے کمرے بڑے بڑے ستونوں سے مزین تھے جن پر باریک نقش و نگار کیے گئے تھے۔ دیواروں پر ہندو دھرم کے مختلف دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں اور تصاویر کندہ تھیں۔
لیکن محمود کا مقصد اس شان و شوکت کو دیکھ کر مروب ہونا نہیں تھا، بلکہ اپنی مہم کو مکمل کرنا تھا۔ مندر میں داخل ہوتے ہی محمود نے سب سے پہلے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ خزانے کو محفوظ کرے۔ کہا جاتا ہے کہ خزانے میں سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی دھاتوں کے ڈھیر موجود تھے۔ یہ خزانہ نہ صرف مندر کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ اسے دور دراز کے علاقوں سے آنے والے زائرین کی پیشکشوں سے بھی بھرا جاتا تھا۔ اس کے بعد محمود نے شولنگ کی طرف رخ کیا، جو اس مندر کا سب سے مقدس حصہ تھا۔ یہ شولنگ ایک بڑے چبوترے پر رکھی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف پجاریوں کی مورتیوں کا گھیراؤ تھا۔ ہندو دھرم کے ماننے والے اسے نہایت مقدس سمجھتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن محمود کے لیے ایک بت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے شولنگ کو گرانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمود نے اپنی تلوار سے شولنگ کو توڑ دیا، اور یہ واقعہ اس وقت کے ہندوؤں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ محمود نے شولنگ کے ٹکڑوں کو غزنی لے جانے کا حکم دیا تاکہ ان کا استعمال اپنے تخت اور جامع مسجد کی تعمیر میں کیا جا سکے۔ اس اقدام کے ذریعے محمود نے نہ صرف اپنی فتح کو یادگار بنایا بلکہ ایک نظریاتی جنگ میں اپنی برتری کا مظاہرہ بھی کیا۔ مندر کی فتح کے بعد محمود نے علاقے کی عوام کو امان دی اور اعلان کیا کہ جو لوگ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی معمول کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ محمود نے اس موقع پر ہندو دھرم کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام بھی دیا کہ وہ ان کے مذہب کا احترام کرے گا، بشرطے کہ وہ مسلم حکمرانی کو تسلیم کریں۔ محمود کی یہ فتح نہ صرف اس کی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ تھی بلکہ ایک مذہبی اور ثقافتی پیغام بھی۔ یہ واقعہ ہندوستانی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس نے محمود غزنوی کو ایک عظیم فاتح کے طور پر مشہور کیا۔ سومنت کے مندر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے اپنی حکمت اور قائدانہ صلاحیتوں سے اس کامیابی کو مزید مستحکم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ نہ صرف ایک جنگی فتح تھی بلکہ ایک ثقافتی اور سیاسی پیغام بھی تھا جو پورے ہندوستان میں گونج اٹھا۔ محمود کا مقصد صرف دولت اور خزانہ حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی برتری کو بھی قائم کرنا تھا۔ مندر کے اندر داخل ہونے کے بعد جب محمود نے شولنگ کو توڑا اور خزانے کو اپنے قبضے میں لیا تو اس نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ اس نے مندر کے سب سے قیمتی جواہرات اور دھاتوں کو اپنے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ یہ خزانہ بے انتہا تھا اور اس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس خزانے کی مدد سے محمود نے اپنی سلطنت کو مزید مضبوط کیا اور کئی عوامی منصوبے شروع کیے۔ مندر کی فتح کے بعد محمود نے علاقے کے راجاؤں اور عوام کو ایک پیغام بھیجا۔ اس نے واضح کیا کہ اس کا مقصد مذہبی جنگ نہیں بلکہ انصاف اور حکمرانی کو قائم کرنا ہے۔ جو لوگ اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے اور پرامن زندگی گزاریں گے ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں کی جائے گی۔ یہ پیغام محمود کی حکمت عملی کا حصہ تھا تاکہ مقامی لوگوں کے دلوں میں خوف کی جگہ احترام پیدا ہو۔ محمود کی فتح کی خبر تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ ہندو راجاؤں اور عوام کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ سومنت کا مندر جو ان کے عقیدے کا مرکز تھا اب غزنوی سلطنت کی فتح کا نشان بن چکا تھا۔ کئی ہندو راجاؤں نے محمود کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ صلح کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ محمود ایک مضبوط حکمران ہے اور اس سے جنگ کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس فتح کے بعد محمود نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ کچھ دن سومنت کے علاقے میں گزارے تاکہ صورتحال کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اس دوران اس نے مقامی انتظامیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نمائندے مقرر کیے اور علاقے کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ محمود کی حکمرانی کا ایک اہم پہلو تھا کہ وہ صرف فتح پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی رعایا کے دل جیتنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ سومنت کے مندر کے خزانے کو غزنی لے جانے کے دوران محمود نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ یہ خزانہ محفوظ رہے۔ راستے میں کئی جگہوں پر ڈاکوؤں اور باغیوں نے خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن محمود کی فوج نے ان سب کو ناکام بنا دیا۔ خزانے کے ساتھ شولنگ کے ٹکڑوں کو بھی غزنی لے جایا گیا۔
ان ٹکڑوں کو بعد میں غزنی کی جامع مسجد اور محمود کے تخت میں نصب کیا گیا تاکہ یہ فتح ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ سومنت کی فتح نے محمود غزنوی کو نہ صرف ایک عظیم حکمران کے طور پر مشہور کیا بلکہ اس کی فوجی صلاحیتوں کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا کیونکہ اس نے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ محمود غزنوی کی فتح کے بعد سومنات کا علاقہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ فتح کی رات نے جہاں مندر کے عقیدت مندوں کو مایوسی اور شکست کا سامنا دیا، وہیں محمود کی فوج نے اپنی کامیابی کو جشن میں تبدیل کر دیا۔ لیکن محمود کے لیے یہ فتح صرف ایک مرکہ نہیں بلکہ ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ تھی، جس کا مقصد اپنی سلطنت کی وسعت اور اسلامی اقتدار کو مضبوط کرنا تھا۔ مندر کے اندر داخل ہونے کے بعد محمود نے سومنات کے خزانے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ یہ خزانہ صرف دولت کا مجموعہ نہیں تھا بلکہ ہندوستانی ثقافت اور مذہبی عقیدے کی علامت بھی تھا۔ خزانے میں بیش قیمت جواہرات، سونے کے زیورات، چاندی کے برتن اور دیوی دیوتاؤں کی قیمتی مورتیاں شامل تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ شولنگ پر لگے ہوئے ہیرے اور جواہرات اپنی مثال اب تھے۔ محمود نے اس خزانے کو اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مندر کے اندرونی حصے میں شولنگ کے ٹکڑے کرنے کے بعد محمود نے ایک واضح پیغام دیا کہ بت پرستی کا خاتمہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ شولنگ کے ٹکڑوں کو اٹھا کر غزنی لے جانے کا مقصد صرف ایک مذہبی علامت کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسلامی اقتدار کی برتری کو ظاہر کرنا تھا۔ محمود نے یہ ٹکڑے اپنے دربار کے اہم مقامات اور جامع مسجد میں نصب کیے تاکہ یہ فتح ہمیشہ یادگار رہے۔ سومنات کے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ شکست ناقابل یقین تھی۔ ہندوؤں کے لیے یہ مندر صرف عبادت کا مقام نہیں بلکہ ان کے عقیدے اور ثقافت کی روح تھی۔ محمود کی فتح نے ان کے دلوں میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پیدا کیا۔ کئی مقامی راجاؤں نے محمود کے خلاف دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن محمود نے اپنے فوجی کمانڈروں کو علاقے میں تعینات کر کے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ محمود نے علاقے کے لوگوں کو ایک پیغام دیا، جو امن کے ساتھ رہیں گے اور ہماری حکمرانی کو تسلیم کریں گے ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ یہ پیغام عوام کے دلوں میں سکون لانے کا سبب بنا اور کئی ہندو راجاؤں نے محمود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ خزانے کو غزنی تک لے جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ راستے میں کئی دشوار گزار علاقے اور ڈاکوؤں کے گروہ تھے جو اس خزانے پر قبضہ کرنے کی طاق میں تھے۔ محمود نے اپنی فوج کے بہترین سپاہیوں کو خزانے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ وہ قافلہ جو خزانے اور شولنگ کے ٹکڑوں کے ساتھ غزنی روانہ ہوا، کئی ہفتوں کے سفر کے بعد اپنی منزل پر پہنچا۔ غزنی پہنچنے کے بعد محمود نے اس خزانے کا ایک بڑا حصہ اپنی فوج کے سپاہیوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی قربانیوں کا صلہ دیا جا سکے۔ باقی خزانہ غزنی کی مساجد، عوامی منصوبوں اور سلطنت کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا گیا۔ شولنگ کے ٹکڑوں کو محمود کے حکم پر غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا تاکہ یہ فتح ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے۔ سومنات کی فتح محمود غزنوی کے وسیع مقاصد کا ایک اہم حصہ تھی۔ اس فتح نے نہ صرف ہندوستان میں اسلامی اقتدار کو مضبوط کیا بلکہ محمود کو ایک ناقابل شکست حکمران کے طور پر بھی مشہور کر دیا۔ سومنات کی فتح نے ہندوستان کے راجاؤں کو یہ پیغام دیا کہ محمود کی طاقت کو چیلنج کرنا آسان نہیں۔ یہ فتح اسلامی دنیا میں بھی ایک تاریخی واقعہ کے طور پر دیکھی گئی۔ خلافت عباسیہ کے علماء اور حکمرانوں نے محمود کی اس کامیابی کو سراہا اور اس کا ذکر کئی تاریخی کتابوں میں کیا گیا۔ سومنات کا مندر اس وقت کا ایک عظیم ثقافتی اور مذہبی مرکز تھا اور اس کی فتح نے ہندوستانی تاریخ میں ایک نیا موڑ دیا۔ محمود غزنوی کی اس مہم کو نہ صرف ایک جنگی فتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ ایک تہذیبی ٹکراؤ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے گئے۔ فتح کے بعد محمود غزنوی نے سومنات کے علاقے میں اپنے فوجی انتظامات کو مضبوط کیا۔ اس نے کچھ قابل اعتماد کمانڈرز کو علاقے میں تعینات کیا تاکہ بغاوت کو روکا جا سکے اور امن و امان قائم رہے۔ اس کے بعد محمود خزانے اور شولنگ کے ٹکڑوں کے ساتھ غزنی کی طرف روانہ ہوا۔
یہ قافلہ بہت بڑا تھا، جس میں مال و دولت کے انبار، قیمتی جواہرات، سونے چاندی کے برتن اور شولنگ کے ٹکڑے شامل تھے۔ راستے میں کئی مشکلات کا سامنا ہوا۔ ڈاکوؤں اور دشمنوں کے گروہوں نے خزانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن محمود کی فوج نے ان تمام حملوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ سفر 1 ماہ سے زیادہ طویل تھا، اور محمود کی حکمت عملی اور فوجی نظم و ضبط کی وجہ سے قافلہ بغیر کسی نقصان کے غزنی پہنچا۔ جب محمود غزنی پہنچا تو اس کا استقبال نہایت شاندار انداز میں کیا گیا۔ غزنی کے عوام نے اپنی گلیوں کو سجایا اور ایک عظیم الشان جشن منایا۔ خزانے کو عوام کے سامنے نمائش کے لیے پیش کیا گیا اور محمود کی فتح کی داستانیں دور دراز علاقوں میں بھیجی گئیں۔ شولنگ کے ٹکڑوں کو غزنی کی جامع مسجد کے داخلی دروازے پر نصب کیا گیا تاکہ یہ فتح ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ سومنت کی فتح کے اثرات دور رس تھے۔ ہندوستان کے ہندو راجاؤں کے دلوں میں محمود غزنوی کا خوف بیٹھ گیا۔ اس فتح نے انہیں یہ باور کرایا کہ محمود کی عسکری طاقت اور حکمت عملی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کئی راجاؤں نے محمود کے ساتھ صلح کی پیشکش کی اور اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اسلامی دنیا میں محمود کی اس کامیابی کو بہت سراہا گیا۔ عباسی خلیفہ نے محمود کو ایک خاص خطاب سے نوازا اور اس کے کارناموں کو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ قرار دیا۔ محمود کی یہ فتح نہ صرف ایک عسکری کامیابی تھی بلکہ ایک مذہبی فتح بھی، جس نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے ایک مضبوط پیغام دیا۔ سومنت کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ اس نے غزنی کو ایک عظیم ثقافتی اور تعلیمی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس فتح سے حاصل ہونے والے خزانے کو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا گیا، جن میں مساجد، مدرسے اور کاروان سرائیں شامل تھیں۔ محمود کی یہ فتح ہندوستان میں اسلامی تہذیب کے فروغ کا ایک اہم سنگ میل بنی۔ اس نے نہ صرف اسلامی علوم و فنون کو ہندوستان میں متعارف کرایا بلکہ کئی مسلم علماء اور ماہرین کو اپنی سلطنت میں جگہ دی۔ سومنت کی فتح کو آج بھی ہندوستان اور اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک اہم واقعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ محمود غزنوی نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھا بلکہ ایک ایسا حکمران بھی تھا جو اپنی حکمت عملی اور سیاسی بصیرت کے ذریعے تاریخ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ فتح ایک یاد دہانی ہے کہ تاریخ صرف جنگوں کا مجموعہ نہیں بلکہ تہذیبوں کے درمیان تعامل اور تصادم کا نتیجہ بھی ہے۔ محمود غزنوی کی اس کامیابی نے نہ صرف اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا بلکہ اسے اسلامی تاریخ کا ایک اہم کردار بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عزم، حوصلے اور حکمت عملی کے ذریعے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سومنت کی فتح محمود غزنوی کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جو نہ صرف اسے عظیم بناتا ہے بلکہ ہمیں بھی تاریخ سے سبق لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔